باتیں میں اپنے سلسلے کی کرنا چاہوں گا کیونکہ اس کے بغیر یہ میری خوش قسمتی ہے کہ سائیں بابا نے مجھے 3 بندوں کا نام لے کے حکم ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا آپ نے یہ 3 بندوں سے پوچھا کرنا ہے. سلسلے کی عظمت ہو, مرشد پاک کی عظمت ہو تو یہ اپنے پیر بھائیوں کو بتاؤ. مجھے فرمایا تو نے قبر میں لے کے جانی یہ باتیں اور اپنے پیر بھائیوں کو بتاؤ. تو میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے فرمایا حضور قبلہ و کعبہ ولی اعظم ڈاکٹر علی محمد صاحب مدد اللہ علیہ, آپ کی جو بندہ بھی زیارت کرے گا وہ ولی بنتا رہے گا. پھر انہوں نے فرمایا کہ جو بھی سائیں بابا کی زیارت کرے گا وہ خود تو بخشا ہوا ہوگا, جو اسے دیکھے گا وہ بھی بخشا جائے گا. اٹھ فریدا ستیا تے خلقت ویکھن جا, جے کوئی بخشیا مل پوی تے تو بھی بخشیا جا. اکثر نبی پاک نے پھر ارشاد فرمایا کہ صرف یہ سائیں بابا کی محبت کی وجہ سے سائیں بابا کا کوئی ایک مرید بھی اکیلا بیٹھ کے اپنے گھر میں محفل کرے گا, میں اپنے پورے جسم اقدس کے ساتھ اس کے گھر اس کی محفل میں شامل ہوں گا. فرمایا یہ نعمت پیر صاحب کے غلاموں کو میں نے عطا کر دی کہ جہاں بھی جو بھی بندہ پیر صاحب سے محبت کرنے والا, ان کا غلام جو بھی بندہ اپنے گھر اکیلا بیٹھ کے محفل کرے گا, میں خود اپنے جسم اقدس کے ساتھ اس کی محفل میں شریک ہوں گا. تو جس میں یہ سائیں بابا اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ نبی پاک کی محفل میں تشریف لے آئے تو پھر کیا چاہیے. تو یہ سعادت, یہ کرم ان کی بدولت ان کے غلاموں کو عطا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پیر صاحب کی وجہ سے ہمارے پیر بھائی ہیں خلیفہ حافظ شہباز صاحب مدد اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا کہ میں نے بڑی دیر پہلے ایک حدیث مبارک سائیں بابا سے سنی تھی. آپ نے نبی پاک نے ارشاد فرمایا, اللہ میری ایک بدو آیا, نبی پاک نے اسے اسلام کی دعوت دی تو وہ کہتا ہے جی مجھے کوئی اپنی امت کی شان بتائے تاکہ میرا دل خوش ہو کہ میں ایمان قبول کر لوں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ حشر کے دن میری امت کے 4 گروہ کر دے گا. پہلا گروہ وہ ہوگا جو نبیوں کی طرح شفاعت کرے گا, دوسرا گروہ جو ہوگا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت چلا جائے گا, تیسرے گروہ میں گناہگار بھی ہوں گے نیک بھی ہوں گے. جو گناہگار ہوں گے ان کے اللہ گناہ کافروں کو دے کے, کافروں کی نیکیاں میرے غلاموں کو دے کے اللہ انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے گا. تو وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ چوتھا گروہ؟ فرمایا کہ چوتھا گروہ وہ ہے جن کے پاس صرف یہی نیکی ہوگی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا کہ اور کوئی نیکی نہیں ہوگی. تو وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے لیے تو میں آیا ہوں. یہ حدیث پاک حافظ صاحب نے سنی ہوئی تھی, تو جب انہیں نبی پاک کی زیارت ہوئی تو انہوں نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ 4 گروہ تھے, میرے سائیں بابا کے مرید کس گروہ میں ہوں گے؟ تو پھر نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے حافظ شہباز تیرے پیر کی وجہ سے, تیرے پیر کی وجہ سے, تیرے پیر کی وجہ سے تیرے سارے پیر بھائی, تیرا پورا سلسلہ سائیں بابا کے سارے مرید پہلے گروہ میں ہوں گے جو نبیوں کی طرح شفاعت کریں گے. تو پھر غلاموں کو شان میرے سائیوں نے عطا فرمائی ہے. یہ بیٹھے ہیں اکبر صاحب, میں نے مکھن نہیں لگاتا ہمیشہ, اور بھی میرے بڑے پیر بھائی ہیں جن کی شان ہے. سائیں بابا فرمایا میرے سلسلے میں کچھ ایسے بندے موجود ہیں جو لوگوں کو کثرت کے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے, ان میں یہ اکبر صاحب ہیں. فرمایا کہ یہ بندوں کو جنت میں لے کے جائیں گے. تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی, تو سردار کا عالم کیا ہوگا. تو یہ میرے سائیں بابا کے غلاموں کی شان ہے, تو خود سائیں بابا کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے چہرہ اقدس میں, آپ کے جسم اقدس میں, آپ کے طفیل اللہ نے بڑی نعمت سے نوازا ہے. تو معذرت خواہ ہے, آپ کی شان کے لائق ادب نہیں ہوتا, آپ کی شان کے لائق کچھ نہیں ہوتا. تو بس یہی ہے میرے ساتھ وچ خامی, 7.5 وچ خامی, کرو غلطیاں معاف تمامی, جام عشق شراب میں پی ماشاءاللہ میں بھی سواگن تھی ماں. نگاہ کرم فرمائیں, سلسلے میں اتحاد اتفاق پیار محبت عطا فرمائیں. آپ کی خوشی کے لیے آپ کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کی عطا سے یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا, چلتا ہے. آپ کی نگاہ کرم سے جو ہوا آپ کے کرم سے ہوا, جو ہوگا آپ کے کرم سے ہوگا. تو بس نگاہ کرم فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین.